حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں، تمام حمدیں اور تمام ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کے کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند کرنے والا اور بے پناہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر، فکر اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود لامحدود سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، معطر پسینہ، شہنشاہ کل عالم، شفیع معظم، رعوف رحیم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر آپ نہایت ہی شفیق ہیں، مہربان ہیں اور بے پناہ شفقت اور محبت فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا، مرنا اور قیامت کے دن اٹھنا نصیب فرمائے۔ سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ یہ جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ رجب المرجب کا یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، بہت ہی مبارک مہینہ ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ پاک ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو خاص طور پر جو ذکر آتا ہے وہ حضرت سلطان الہند، حضرت خواجہ خواجگان، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو ذکر خیر ہے وہ سننے کو ملتا ہے۔ 6 رجب المرجب کو آپ کا عرس مبارک ہے، تو آج میں آپ کی بارگاہ میں اپنی حاضری کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنے نیک اور صالحین بندوں کا فیضان نصیب فرمائے۔ جس طرح انہوں نے خوبصورت زندگی گزاری، ان کے نقش قدم پر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی جب عمر مبارک 15 سال ہوئی تو آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، تو آپ نے دنیا کو ترک کر کے دین کو اختیار کیا۔ 15 سال کی عمر میں آپ نے حفظ کرنا شروع کیا۔ حفظ کرنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ نے علم دین حاصل شروع کیا، درس نظامی جسے ہم بولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی صحبت میں رہ کر آپ نے ولایت کے درجے بلند کیے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اجمیر شریف کے اندر ڈیوٹی سر انجام دی اور وہیں پر آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 6 رجب 633 ہجری کو اس دنیا فانی سے آپ رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے واقعات شروع کرنے سے پہلے یقیناً آپ کا تعارف ضروری ہے۔ تو آپ سید زادے ہیں، حسنی اور حسینی سید زادے ہیں۔ 12 سلسلہ نسب اگر جو ہے شجرہ نسب 12 پشتوں سے اگر ہم دیکھیں پہلے تو وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا شجرہ مل جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن کی جڑیں اتنی مضبوط ہوں، بنیاد اتنی مضبوط ہو تو یقیناً وہ درخت کتنا مضبوط ہوتا ہے اور اس پر پھل کیسا آتا ہے۔ تو حضرت خواجہ خواجگان، خواجہ سردار کو بولتے ہیں فارسی میں، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے کم و بیش 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ ہزاروں ایسے لوگ تھے جن کو آپ نے ہدایت کے راستے پہ چلایا، ان کی تربیت فرمائی۔ اور ایک جو ولی ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس طرح دھوبی مثال دی جاتی ہے نا، پہلے دھوبی جو تھے وہ کپڑوں کو اچھی طرح چھانٹتے صابن لگا کے تو ان سے میل نکل جاتا تھا، اسی طرح جو صوفی لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک اور صالحین لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے مریدین کی ایسی تربیت کرتے ہیں، ایسے ان کو چھانٹتے ہیں جس طرح قمیض کے اندر میل نکل جاتی ہے، ان کے مریدین کے اندر گناہوں کی میل نکل جاتی ہے، ان کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ روحانی نظر کے ساتھ اور روحانی تربیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے چلے جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کا کام ہی یہی ہے، ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے ان کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں، ان کی ڈیوٹی یہی ہے۔ اور یقیناً جتنے بھی صالحین لوگ ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کو سر انجام آسن طریقے سے پورا کر رہے ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ 2 چیزیں اس میں رکھی گئیں، ایک تو جو لوگ ایمان لائے، نمبر 2 پہ فرمایا کہ انہوں نے پھر اچھے اعمال کیے۔ تو قرآن پاک میں یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جہاں پہ بھی فضیلت کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے اور پھر انہوں نے اعمال صالحہ کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، نمبر 2 اعمال اچھے کیے، ایمان لے کے آئے پھر اس کے بعد انہوں نے اعمال اچھے کیے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا پروانہ سنا دیا۔ 2 بنیادی چیزیں، ایک تو کلمہ پڑھنا ہے، ایمان لے کے آنا ہے، اور نمبر 2 پہ اعمال صالحہ کرنے ہیں۔ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، یعنی کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر فائدے میں کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہ لوگ ہیں فائدے میں، اور جو یہ عمل نہیں کرنے والے وہ نقصان میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نقصان اور فائدہ کیا ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور اس کے بعد اعمال صالحہ کیے، اچھے اعمال کیے، نیکیاں کی، تو وہ کامیاب ہیں، وہ فائدے میں ہیں۔ اور جنہوں نے یہ کام نہ کیا، ایمان لے کے نہ آئے یا اعمال صالحہ نہ کیے، تو وہ لوگ یقیناً نقصان میں ہیں۔ تو یہاں پر 2 چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خاص زور دیا، ایمان والا بھی ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، اور جو بندہ ایسا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرماتا ہے۔ دونوں چیزیں ضرور ہونی چاہیے،
ایمان تو لے آئے، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، اب دوسری چیز کی ضرورت ہے اعمال صالحہ کرنے کی، اور اس کو اخلاص کے ساتھ، دکھلاوے کے علاوہ اللہ کی رضا کے لیے وہ اعمال صالحہ اگر کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات کو بلند کرتا چلا جائے گا، اور پھر ایک مقام ایسا آئے گا کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ پہلے وہ بندہ کہتا تھا کہ مالک میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، مگر پھر ایک مقام پر اللہ فرمائے گا میرے بندے اب میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، اب تو میرا بندہ ہے، تو میرا محبوب ہے۔ اور یہاں تک نہیں، پھر حدیث کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے جبرائیل فلاں جو نیک بندہ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبرائیل عرض کرتا ہے مالک میں بھی اب اس سے محبت کرنے والا ہوں، میں بھی اس سے محبت کروں گا۔ یہاں تک محبت کا نظام نہیں رکتا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آسمان کے فرشتوں میں رب ہو کر فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے سارے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب فرشتوں کی جرأت کہ وہ آگے سے انکار کریں، سارے فرشتے کہتے ہیں کہ مالک ہم نے اس بندے کو جان لیا، اس کے نام کو پہچان لیا، اس کی شخصیت کو دیکھ لیا، اب ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ جبرائیل جو فرشتوں کا سردار ہے وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ محبتوں کا سلسلہ یہاں پہ رکتا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین والوں کو مخاطب ہو کے فرماتا ہے اے مخلوق خدا، اے میری مخلوق، اے میرے بندو، میں خدا ہو کے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبرائیل بھی محبت کرتا ہے، آسمانوں کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب وہ بندہ آسمانوں پہ مشہور ہو چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، اب وہ لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہی وہ آیت مقدسہ ہے سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب رحمان اس کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ کس کے لیے؟ جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، ایمان لے کے آئے اور اس کے بعد انہوں نے اعمال صالحہ کیے اور اخلاص کے ساتھ کیے، کرتے گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کو محبوب بنا لیا، اور محبوب بنانے کے بعد اللہ نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں، فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، اور پھر ان قریب یہ آیت مقدسہ فرمائی کہ رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، خون کا رشتہ ہے نا، بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اولاد اپنی ماں باپ سے محبت کرتی، بہن بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ خون کا رشتہ ہے، دوسرے اور بھی تو بڑے لوگ ہیں مگر آپ ان سے محبت نہیں کرتے۔ جس قدر آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اتنی عزت آپ کسی اور کو نہیں دیتے، اتنی جان کسی اور کے پاس آپ نہیں لٹاتے، اتنی قدر کسی اور کی نہیں کرتے جتنی آپ اپنے والدین کی، اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ان کا کلام سنا نہیں ہے، ان کی صحبت میں بیٹھے نہیں ہیں، ان کے چہرے کا دیدار کیا نہیں ہے، مگر ہم نے ان کا نام سنا ہے، داتا صاحب کا نام سنا ہے، غوث پاک کا نام سنا ہے، خواجہ اجمیر شریف کا نام سنا ہے، دیکھا نہیں ہے مگر ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، ہم تڑپتے ہیں، دلوں میں خواہش رکھتے ہیں کہ کبھی موقع ملے ان کے مزار پر حاضری دیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کوئی کاروبار کی لالچ نہیں ہے، کوئی اور طمع نہیں ہے، کمانے کا طمع نہیں ہے، پیسے خرچ کرتے ہیں، ویزا لیتے ہیں، ہندوستان جاتے ہیں اور وہاں پر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں، اور ان کی تڑپ ہے کہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جانا ہے، خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو یہ وہی آیت مقدسہ کا ترجمے کا معنی بنتا ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ کن کی؟ ان لوگوں کی جنہوں نے اعمال صالحہ کیے،
ایمان لانے کے بعد، اور پھر اخلاص کے ساتھ ان کے درجے بلند ہوتے گئے۔ پھر جب اللہ نے ان سے محبت کی تو پھر لوگوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دی۔ دیوانہ وار لوگ پھر داتا صاحب جاتے ہیں، حالانکہ سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے، پروپوگنڈے ہوتے ہیں، یہ شرک ہو رہا ہے، یہ بدعت ہو رہی، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، پھر بھی لوگ جاتے ہیں۔ کسی اور رشتہ دار کے پاس جائیں نہ جائیں، داتا صاحب پہنچتے ہیں، عرس پاک کی حاضری کرتے ہیں۔ کہاں پہ؟ میں بھی کل گیا تھا عرس پاک پہ، پنڈی گیا ہوا تھا، کتنی ٹھنڈ تھی۔ تو یہ کون سی کشش ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ لوگ وہاں پر جمع غفیر تھا، کسی نے سردی کو نہیں دیکھا، کوئی ڈیوٹی کو نہیں دیکھتا، پیسوں کو نہیں دیکھتا، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ یہی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کس لیے ڈال دیتا ہے؟ ان لوگوں نے اعمال صالحہ کیے اور اللہ کے لیے کیے، پھر اتنے کیے، اخلاص کے ساتھ کیے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ پھر ان سے محبت کرنے لگا۔ پھر اللہ نے سب کو کہہ دیا فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، اور مخلوق سے بھی کہا کہ تم بھی ان سے محبت کرو، بلکہ دلوں کے اندر محبت ڈال دی۔ اگر ہمارے دلوں میں محبت نہ ہو تو ہم اپنے بچوں سے کبھی بھی پیار نہ کریں، اپنے والدین سے کبھی بھی محبت نہ کریں۔ یہ جو محبت کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اسی لیے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں۔ اور محبت سب سے کامیاب وہی ہے کہ اگر کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے کریں، کسی سے نفرت کریں تو اللہ کے لیے کریں۔ اور اگر آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ بزرگوں کی زیارت کرتے ہیں، بزرگوں کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کس غرض سے؟ کوئی اور غرض نہیں ہے، کاروباری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، صرف اس لیے جاتے ہیں کہ یہ نیک بندے ہیں، یہ اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ صرف اس نیت کے ساتھ اگر آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ کی محبت اللہ کے لیے ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو معنی یہ ہوا کہ یہ رائے گاہ عمل نہیں جاتا۔ اگر کوئی نیک بندہ ہے آپ اس سے محبت کرتے ہیں فقط اس کے نیک ہونے کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے، پرہیزگاری اور تقوی کی وجہ سے کہ وہ بندہ نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، درود پاک پڑھنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، فقط اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اسے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا، آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ اور یہ محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تبھی بھی آپ اس سے محبت کر رہے ہو۔ آپ کے دل میں محبت تبھی آئے گی جب اللہ اس سے محبت کرے گا، ورنہ آپ کسی سے محبت نہیں کرنے والے، آپ کے دل جھک جائیں گے اس نیک بندے کی طرف، راغب ہو جائیں گے، آپ کا دل چاہے گا میں اس سے محبت کروں، میں اس کی خدمت کروں، اس کو کھلاؤں پلاؤں، میں اس کی کوئی مدد کروں، جتنا بھی ہو سکے آپ کریں گے۔ تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں کو جھکا دیا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے اور اس نے آپ کے دلوں کو بھی اس کی طرف راغب کر دیا۔ تو یہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرنے کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو فرمان ہے سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا کہ ان قریب رحمان اس کے لیے محبت پیدا کر دے گا، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی جو ایمان لاتا ہے نا، مسلمان ہوتا ہے اور اس کے بعد اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے، محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت رکھ دی جاتی ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت جو ہے وہ پیدا کر دے گا۔ کن لوگوں کے دلوں میں؟ ہمارے دلوں میں۔ کن کی محبت پیدا کر دے گا؟ جو لوگ اعمال صالحہ کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب پتہ چلا کہ یہ جو مقام بندے کا بلند ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قربت والا، اس کا طریقہ سادہ سا ہے کہ آپ جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ نمازیں نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے،
گناہوں کی طرف راغب نہ ہوں، اعمال صالحہ کثرت سے کریں، ٹھیک ہے؟ پھر ایک وقت آئے گا آپ کے درجے بلند ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب راضی ہوگا، فرشتے بھی آپ سے محبت کریں گے، لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے۔ لوگ آپ کی وجہ سے نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کروائے گا، اللہ تعالیٰ کروائے گا۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ تو سلطان الہند کہلاتے ہیں نا، نائب النبی بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نائب بنا کر آپ کو اجمیر شریف بھیجا۔ جب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق وہاں پر خدمت کی، دین کی، تو 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیا۔ آواز میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے نا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نشاپور وہاں پر میں گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اکثر میرا جو سلسلہ تھا مجاہدات کا، تو مختلف جگہوں پہ میں جایا کرتا علم دین حاصل کرنے کے لیے، مجاہدات کرنے کے لیے۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 7 دن کے اندر آپ تھوڑا سا چوتھائی حصہ روٹی کا ٹکڑا کھایا کرتے، پانی میں بھگو کر۔ یہ سادہ آپ کی غذا تھی۔ 2 چدنیں آپ کے جسم پر ہوتی ہیں، وہ بھی پیوند لگے ہوتے۔ اتنی سادگی، مجاہدات کیا کرتے، کثرت سے عبادت کیا کرتے۔ اور آپ فرماتے جہاں پر میرا شہرہ ہو جاتا میں وہ جگہ چھوڑ جاتا، لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو میں وہ علاقہ چھوڑ دیتا۔ میں کثرت سے مزارات کے پاس اپنا وقت گزارتا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری ڈیوٹی لگا دی تو پھر میں نے اپنی جو ذمہ داری ہے وہ ہندوستان میں شروع کر دی۔ وہاں پر جب وہاں پر کفرستان تھا، کفر کا دورہ تھا، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، وہاں پر بھی 5 وقت اذان ہوتی تھی، اور وہاں پر آپ جماعت کروا کے اپنے مریدین کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کروایا کرتے۔ کیا بزرگ ہوئے شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شہنشاہ اکبر کا دور تھا، تو جو شہنشاہ اکبر بادشاہ تھا، انہوں نے یہ شیخ سلیم رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنے ساتھ لیا اور کہا کہ چلو اجمیر شریف حاضری دے کے آتے ہیں۔ اب یہ دونوں شخصیات پہنچی وہاں پر، اور وہاں پر پہنچ کر انہوں نے، جو بادشاہ اکبر تھا اس نے شیخ سلیم رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا کہ حضور آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو اجمیر شریف والے ہیں ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے؟ تو کتنا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ فرمانے لگے کہ ان کی شان کا عالم یہ ہے کہ ایک وقت کا بادشاہ جسے لوگ شہنشاہ اکبر کہتے ہیں، اور ایک فقیر سلیم، دونوں ان کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور طلبگار ہیں کہ اجازت ملے تو اندر داخل ہو جائیں۔ ان کی شان کا یہ عالم ہے کہ ایک وقت کا بادشاہ ہے، ہندوستان کا بادشاہ ہے، اور ایک فقیر ہے، دونوں دروازے پہ کھڑے ہیں اور اجازت کے طلبگار ہیں کہ وہ اندر بلا لیں۔ ان کی شان کا یہ عالم ہے۔ آگے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خواجہ اجمیر شریف رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ بادشاہ، بہت بڑے بادشاہ، اور ہندوستان کے اندر مغلیہ بادشاہ کے جتنے بھی شہزادے گزرے، یہ سارے شہزادے اجمیر شریف پر جا کر اپنی حاضریاں دیا کرتے تھے اور وہاں پر وقت گزارا کرتے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی ہستی کا میں ذکر نہیں کر رہا، یہ بہت بڑی ہستی ہیں۔ اور میں جو قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا تھا، سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو محبت اللہ کے ولیوں کی ہمارے دلوں میں ہے، کوئی اللہ کا ولی آئے تو ہمارا دل مائل ہوتا ہے زیارت کرنے کو، ان کا ہاتھ کا بوسہ لینے کو، تو یہ عطیہ الہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بھی اس نیک بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نیک اور صالحین بندوں سے، ان سے محبت کریں اور ان کی جہاں تک ہو سکے خدمت کریں۔ جب آپ کا دل کسی نیک بندے کی طرف مائل ہونا تو سمجھ لیں، یہ فوراً ذہن میں خیال آنا چاہیے کہ میں نے خود نہیں ان کی طرف مائل ہو رہا، بلکہ یہ میرے رب نے میرے دل میں ان کی محبت ڈال دی ہے۔ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور مجھے بھی کہہ رہا ہے کہ اس سے محبت کرو۔
یہ اشارہ ہے آپ کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نیک بندوں سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، اور فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اور تمام فرشتوں کی سنت ہے۔ کیا سنت ہے؟ اللہ کے نیک اور صالحین سے محبت کرنا، اور ہمیں اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ نیک اور جو صالحین بندے ہیں، جو اخلاص والے ہیں، کون لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، ہم بھی ان سے محبت کریں، کیونکہ یہ سنت رحمانی ہے اور سنت جبرائیل علیہ السلام بھی ہے، اور تمام فرشتوں کی بھی سنت ہے نیک بندوں سے محبت کرنا۔ بلکہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ فرشتے کہتے ہیں نیک اور صالحین بندوں کو، ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ کن کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک اور صالحین لوگوں سے محبت کریں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جامعہ مسجد تھی نشاپور کے اندر، آپ سفر میں تھے، تو دوران سفر عصر کا وقت قریب ہوا، تو آپ نے مسجد کو تلاش کیا، قریب ہی آپ کو ایک مسجد ملی تھی، وہ مسجد جو تھی وہ بند تھی، تالا لگا ہوگا یا کنڈی لگی ہوگی۔ جیسے آپ نے اس کنڈی کو کھولا، اندر داخل ہوئے تو اندر جالے لگے ہوئے تھے، مسجد میں گرد وغیرہ پڑی ہوئی تھی، کسی نے اس کو صاف ہی نہیں کیا۔ عصر کا وقت ہو گیا مگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آیا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی صفائی کی۔ شہنشاہ ولایت کے جو سردار ہیں، بادشاہ ہیں، اللہ کے گھر کی اپنے ہاتھوں سے صفائی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں مسجد کو صاف کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو جدہ امجد ہیں، نبیوں کے جد میں سے بڑا ایک مقام ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی ڈیوٹی تھی مسجد کی خدمت کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ان کو مامور کیا تھا۔ تو جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں ان کو معمولی نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے۔ کوئی بھی نیک عمل ہے، آپ کریں یا میں کروں، یہ اللہ کا فضل ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ اسی طرح مسجد کی اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، تو وہ بندہ اللہ کی گھر کی خدمت کرتا ہے۔ اور مسجد کی صفائی کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ خلفائے راشدین بھی مسجد کا جھاڑو دیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ مسجد کو صاف کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی حقیر کام نہیں ہے کہ لوگ جھاڑو نہیں پکڑتے، اپنے گھروں میں بھی تو صفائی کرتے ہیں نا، گلی کی نالیاں بھی تو صاف کرتے ہیں نا، نہیں کرتے ہم؟ جن کی فیکٹریوں میں کام ہے وہاں پہ بھی تو وہ جھاڑو پونجا لگاتے ہیں نا۔ مسجد میں اگر لگائیں گے تو ہماری شان میں فرق آ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مسجد کو صاف کرتا ہے وہ اپنے دل کو صاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل کی وجہ سے آپ کی قبول فرما لیتا ہے۔ تو جب آپ کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو، کوشش کیا کریں مسجد کو صاف کریں، جھاڑو پکڑ لیں، چالا صاف کر لیا کریں۔ یہ عام بندوں کا شیوا نہیں ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے، ولیوں کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے مسجد کی صفائی کرنا۔ تو کبھی وقت نکال لیا کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے مسجد کو صاف کرنے کی۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس مسجد کو صاف کیا، جالا اتارا، جھاڑو دیا، آپ نے اذان کہی، جنہوں نے آواز سنی اذان کی، بزرگ کچھ آئے، انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، مغرب کے وقت بھی آپ نے اذان دی، چند بندے آئے، انہوں نے نماز پڑھی، عشاء کے وقت کوئی بھی نہیں آیا، آپ نے اذان دی اور خود ہی نماز پڑھ لی۔ تو وہاں پر جو وقت کا سنجر کا بادشاہ تھا، اس علاقے کا سجر اس علاقے کا نام تھا، تو اس بادشاہ کی مخالفت میں کچھ لوگ تھے، اگر وہ دیکھتے کہ کوئی شخص بادشاہ کی طرفداری کرتا تو اس کو قتل کر دے۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، وہی لوگ آ گئے جو لوگوں کو قتل کرنے والے تھے، اور کئی عرصے سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ جب وہ مسجد میں آئے، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے اپنا حوالہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، اگر مسجد میں آ گئے ہو تو نماز تو پڑھ لو،
اللہ کے ولی کی آواز میں تاثیر ہوتی ہے، دل پہ بات لگی، انہوں نے نماز شروع کر دی، اور جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو آپ نے ان کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ لوگوں کو قتل نہیں کرتے، دین کی طرف راغب ہوں۔ جب آپ نے ان کی اصلاح کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، اس کے بعد انہوں نے سچی توبہ کر لی۔ جو لوگوں کو قتل کرنے والے تھے، خواجہ صاحب کے کہنے پر بھی انہوں نے سچے دل سے توبہ کر کے نیک اور اچھے اعمال کرنا شروع کر دی۔ اور بھی آپ کے کئی واقعات ملتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف کے اندر کفرستان، جب کفر ہی کفر تھا چاروں طرف، اس وقت بھی وہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے، جماعت کرایا کرتے تھے اور اذان دیا کرتے تھے۔ مگر افسوس ہمارے اس وقت معاشرے کے اندر جگہ جگہ پہ مساجد ہیں، خادمین ہیں، امام مقرر ہیں، مسجد کی صفائی ہوتی ہے، ٹھنڈا گرم پانی ملتا ہے، اے سی لگیں، پنکھے لگیں، گرم ہوا یہاں پہ بھی آپ کو میسر ہے، کتنی نعمتیں، مگر بدقسمتی کے ساتھ ہمارے محلے کے جو لوگ ہیں وہ مسجد میں نہیں آتے 5 وقت۔ حالانکہ ایک نماز پڑھنا مسجد میں 25 سے 27 نمازوں کا ثواب ہے، ایک نماز پڑھنے سے۔ گھر میں وہ نماز پڑھیں گے تو آپ کو ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ اور علماء نے فرمایا کہ مسجد میں نماز پڑھنا مرد کے لیے واجب ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھیں۔ مسجدیں کیوں بنائیں اسلام نے، کیوں اس کی ترغیب دی؟ اسی لیے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھیں۔ تو اگر ہم نے گھر میں پڑھنی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی تو نہیں ہوگا۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آتے، صحابہ مسجد میں آتے تھے، تو ہم زیادہ تقوی والے تو نہیں ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ کاروباری لحاظ سے دیکھیں تو اگر آپ اپنے گھر میں کوئی چیز بیچیں، آپ کو 100 روپے کی وہ بکتی ہو، اور اگر آپ بازار میں جا کے اس کو بیچیں وہ 2700 روپے کی بکتی ہو، کہاں پہ بیچیں گے؟ کوئی بھی ایسا عقل مند انسان ایسا نہیں کرے گا کہ وہ چیز گھر میں بیچے، چوک میں جا کے نہ بیچے، وہاں پہ اس کو 2600 گنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ مگر بدقسمتی سے جب نماز کا معاملہ آتا ہے، پتہ ہے 27 نمازوں کا ثواب ہے، پھر بھی گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی زیادہ زور لگائے گا تو وہ 4 پڑھ لے گا اور کہے گا میں نے دل کو اطمینان دیتا میں نے 4 تو پڑھی ہیں، حالانکہ ایک نماز اس نے قضا کر دی ہے، حالانکہ اس نے ایک نماز قضا کر دی ہے۔ تو بھئی نماز کے بغیر گزارا نہیں، اور اس کی برکات بڑی ہیں۔ ہم اپنے نیک اور صالحین سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو ان کی تعلیمات یہی کہ وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، وہ نماز پڑھا کرتے تھے اور جماعت کو قائم کیا کرتے تھے۔ کوشش کیا کریں جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملے نماز ضرور پڑھا کریں، اور اگر نماز پڑھنی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھیں، مسجد میں وقت پہ اس کو ادا کیا کریں۔ اور وقت پہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہی ہے نماز کو قائم کرنا، اس کا معنی یہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔